السلام علیکم دوستوں، کیا آپ بھی یہ سوچتے ہیں کہ آپ ایک ساتھ کئی کام کر سکتے ہیں؟ فون پر بات کرتے ہوئے پڑھائی کرنا، گاڑی چلاتے ہوئے کھانا کھانا یا میٹنگ میں بیٹھے میسیجز کا جواب دینا۔ لیکن رکیے، آج میں آپ کو ایک بہت اہم بات بتانے جا رہا ہوں۔ ملٹی ٹاسکنگ کے دو مختلف مطلب ہے اور ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یعنی ان دونوں کو مکس آپ نے نہیں کریں۔ ملٹی ٹاسکنگ جو ایک ہی ٹائم میں دو کام کرے، اس کو ملٹی ٹاسکنگ بولتے ہیں۔ ایک وہ جو آپ کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے اور دوسرا وہ جو آپ کو ناکامی کی طرف۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اپنے دماغ کی حیرت انگیز طاقت کے بارے میں کہ ہمارے دماغ میں کتنا پاور ہے۔ سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ انسانی دماغ میں تقریباً 86 ارب نیورونز ہیں، 86 بلین نیورونز ہیں۔ یہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر آپ انہیں گننا شروع کریں، کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں تو پوری زندگی لگ جائے گی، آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ یہ نیورونز آپس میں کھربوں رابطے بناتے ہیں، مطلب جب لنکس بناتے ہیں تو یہ کھربوں کے حساب سے بنتے ہیں۔ اس لیے ہمارا دماغ دنیا کی کسی بھی سپر کمپیوٹر سے زیادہ طاقتور ہے، الٹرا سپر کمپیوٹر سے زیادہ طاقتور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دماغ لامحدود معلومات محفوظ کر سکتا ہے۔ آپ کئی زبانیں سیکھ سکتے ہیں، مختلف مہارتیں، ایکسپرٹی حاصل کر سکتے ہیں اور بہت سارے علوم جمع کر سکتے ہیں۔ جگہ کی کوئی کمی نہیں، اسپیس کی کوئی کمی نہیں۔ ہم تو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اسٹڈی کر کے پھر بور ہو جاتے ہیں کہ نہیں، ہمارا دماغ اور کام نہیں کر رہا۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات ہے جو آپ کو سمجھنی چاہیے۔ ہمارا دماغ ایک وقت میں صرف ایک ہی کام پر مکمل طور سے توجہ دے سکتا ہے۔ جب آپ سوچتے ہیں کہ آپ بیک وقت کئی کام کر رہے ہیں تو حقیقت میں آپ کا دماغ بہت تیزی سے ایک کام سے دوسری کام کی طرف سوئچنگ کر رہا ہوتا ہے۔ اس کو انگلش میں سوئچنگ کہتے ہیں، سائنس کی زبان میں بھی سوئچنگ کہتے ہیں، اور یہ سوئچنگ آپ کو بہت مہنگے پڑتے ہیں۔ ہر بار جب آپ ایک کام چھوڑ کر دوسرے کام پر جاتے ہیں تو آپ کے دماغ کو دوبارہ سیٹ ہونے میں وقت لگتا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اسی طرح آپ اپنی کارکردگی، اپنی پرفارمنس 40% ریڈیوس کر دیتے ہیں، گھٹا دیتے ہیں۔ تو یہ تھا ایک قسم کا ملٹی ٹاسکنگ جو نقصان دہ ہے۔ لیکن دوسری قسم بھی ہے جس کے بارے میں ہم آگے بات کریں گے، وہ ہے جہاں آپ مختلف اوقات میں، مختلف شعبوں، مختلف فیلڈز، ڈیفرنٹ فیلڈ کا علم حاصل کرتے ہیں۔ یہ نہ صرف ممکن ہے بلکہ بہت بینیفیشیل بھی ہے اور فائدہ مند بھی ہے۔ اب تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں کہ مذہب اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، کہو کیا علم والے اور بے علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اس آیات سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام علم کو کتنی اہمیت دیتا ہے، نالج کو کتنا پریفرنس دیتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اور یہ خوبصورت اور مشہور حدیث بھی ہے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا، پالنے سے قبر تک علم حاصل کرو۔ اب سوچئے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک قسم کا علم حاصل کرنے کا حکم دیا؟ بالکل نہیں۔ انہوں نے تو ڈیفرنٹ علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم کا بھی حوصلہ افزائی کی، یعنی جو ورلڈی آج کل نالج، اس کو بھی اپریشیٹ کیا ہے۔ اسلام کی تاریخ میں ایسی عظیم شخصیات موجود ہیں جنہوں نے مختلف فیلڈز میں مہارت حاصل کی، مختلف شعبوں میں مہارت حاصل کی۔ جیسے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک عالم دین تھے، بہت بڑے عالم تھے، مفکر بھی تھے، فلسفی بھی تھے، فلسفی بھی پڑھاتے تھے، صوفی تھے، بڑے صوفی تھے، اور نفسیات کے ماہر بھی تھے۔ ابن سینا ایک عظیم طبیب تھے لیکن ساتھ ہی فلسفی، سائنسدان اور شاعر بھی تھی۔ الخوارزمی ریاضی کے ماہر تھے، جسے ہم میتھمیٹکس بولتے ہیں، لیکن فلکیات، ایسٹرونومی اور جغرافیائی میں بھی انہوں نے بہت کام کیے۔ لیکن یہ ایک بہت اہم نقطہ پوائنٹ سمجھیے، یہ سب لوگ بیک وقت یہ سب کام نہیں کر رہے تھے۔ انہوں نے کیا کیا تھا کہ ہر فیلڈ کو انہوں نے ڈیفرنٹ ٹائم میں ڈیوائیڈ کیا تھا اور ہر کام میں احسان کی کوشش کی۔ اسلام میں احسان کا مطلب ہے کہ آپ جو بھی کام کریں
اسے بہترین طریقے سے کرے، اور یہ تب ہی ممکن ہے جب آپ اس کام پر پورا فوکس دے، پوری توجہ دے۔ نماز کی مثال لے لے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز میں خشوع کا حکم دیا ہے، یعنی پوری یکسوئی اور توجہ کے ساتھ۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور دماغ میں کام کی باتیں چل رہی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ جب آپ اس کے سامنے ہو تو صرف اسی پر توجہ دے۔ اسی طرح زندگی کے باقی کاموں میں بھی اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو صرف پڑھیے، اگر آپ کام کر رہے ہیں تو صرف کام کریں، اگر کسی سے بات کر رہے ہو تو اسے پوری توجہ دے۔ تو اسلام کیا سکھاتا ہے کہ یہ مختلف علوم سیکھو، مختلف شعبے میں مہارت حاصل کرو، لیکن ہر کام کو اس کا وقت دو اور احسان کے ساتھ کرو۔ ملٹی ٹاسکنگ کا اصل مطلب یہ نہیں کہ آپ بیک وقت کئی کام کریں۔ اصل مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں مختلف شعبوں کا علم حاصل کریں، مختلف مہارتیں سیکھیے اور اپنی شخصیت کو ہمہ جہت بنائیے۔ ہر کام کو اپنے وقت پر، اپنے ٹائم پر، ہر کام کو پوری توجہ کے ساتھ، یہی اصل ملٹی ٹاسکنگ ہے۔ جب آپ مختلف شعبوں میں علم رکھتے ہیں تو یہ علوم ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ دونوں آپس میں انٹر کنیکٹڈ بھی ہوتے ہیں، جو ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ آج کے دور میں اگر آپ صرف ایک چیز جانتے ہیں تو آپ محدود ہو جاتے ہیں، آپ بالکل لمٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ مختلف علوم رکھتے ہیں تو آپ زیادہ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، زیادہ مواقع حاصل کر سکتے ہیں اور زندگی میں زیادہ مقصد محسوس کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، یہ سب کچھ ایک بنیاد کی ضرورت ہے۔ پہلے اپنی بنیادی شعبے میں مضبوط بنیں، پھر آہستہ آہستہ دوسری چیزیں شامل کریں، اور ہمیشہ یاد رکھیے، ایک وقت میں ایک کام، زیادہ نہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں اس نظریے کو کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، کیسے لاگو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بات، اپنی بنیادی کام یا تعلیم پر توجہ دیں۔ اگر آپ طالب علم ہیں تو اپنی پڑھائی کو پہلی ترجیح بنائیے۔ اگر آپ کام کر رہے ہیں تو اپنے کام میں بہترین بننے کی کوشش کریں۔ اپنے دن کا 70 سے 80% وقت اسی میں لگائیے۔ یہ آپ کی بنیاد ہے، اسے مضبوط رکھیے۔ دوسری بات، ایک یا دو ایسے شعبے منتخب کریں جن میں آپ کو دلچسپی ہو اور جو آپ کے بنیادی کام سے کسی نہ کسی طرح جڑے ہو۔ مثال کے طور پر اگر آپ انجینئر ہیں تو شاید آپ پبلک سپیکنگ سیکھنا چاہتے ہیں تاکہ آپ اپنے آئیڈیاز بہتر طریقے سے پیش کر سکیں۔ اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو شاید تحریر میں دلچسپی لیں تاکہ وہ لوگوں کو صحت کے بارے میں آگاہ کر سکیں۔ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی، میں آپ کو ایک آخری بات کہنا چاہتا ہوں۔ شروعات کریے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیے، صبر رکھیے اور ہمیشہ معیار کو ترجیح دیں۔ ایک وقت میں ایک کام، لیکن زندگی بھر بہت سے علوم۔ اللہ حافظ۔